بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ گمنام ہیرو کے معزز ناظرین السلام علیکم۔ آئیے چلتے ہیں کہانی کی طرف۔ وہ اچانک ہی آ گئی تھی اور ان تینوں کو میں نے تو یہاں آنے کی دعوت نہیں دی تھی۔ میں لیزی کو سمجھا سکتا تھا، میں نے آگے بڑھ کر دروازہ کھول دیا۔ آئیں لیزی، مجھے افسوس ہے یہ کمرہ کچھ اچھا منظر پیش نہیں کر رہا ہے۔ وہ ابھی تک میری اوٹ میں کھڑی تھی اور کمرے میں اس کی نظر نہیں پھری تھی۔ کیا ہوا؟ خیر تو ہے نا؟ آپ کے دروازے پر کار کھڑی ہے، میں باہر لان میں آپ کا انتظار کر رہی تھی مگر آپ باہر ہی نہیں آئے۔ سر غیاث احمد، وہ کار کس کی ہے؟ وہ ان لوگوں کی ہے لیزی، دیکھیں ذرا انہیں، کیا یہ آلیور کے دوست ہیں؟ میں ایک طرف ہٹ گیا۔ اوہ مائی گوڈنس، یہ کیسے مر گئے؟ یہ سب نہیں مرے ہیں، یہ آدمی بے ہوش ہے، اس کی ران میں گولی لگی ہے۔ البتہ اس آدمی نے اپنی کن پٹی پر پستول رکھ کر خود کو گولی مار لی۔ میں بہرحال بالکل بے قصور ہوں، میں نے اس کو دکھائے بغیر پستول جیب میں رکھ لیا۔ وہ چیخنا چاہتی تھی مگر اس نے اپنا منہ بند کر لیا، دونوں ہاتھ سختی سے منہ پر رکھ لیے۔ اس کی آنکھوں میں دہشت اتر آئی تھی، ایسا منظر اس نے شاید زندگی میں پہلی بار دیکھا تھا۔ اس سے وہ سب کچھ برداشت نہیں ہو رہا تھا، رنگ اس کا دیکھتے ہی دیکھتے پیلا ہونے لگا۔ میں نے گولی کی آواز تو سنی تھی مگر یہ نہیں سمجھ سکی تھی کہ وہ آپ کے کمرے سے آئی ہے۔ یہ کون لوگ ہیں آخر؟ میں انہیں بالکل نہیں جانتا، یہ اچانک ہی آئے اور جیسے ہی میں نے دروازہ کھولا انہوں نے مجھ پر پستول تان لیے۔ اور آپ بچ کیسے گئے؟ یہ تو کوئی بہت ہی خطرناک لوگ ہیں۔ ہاں، ان کے چہرے تو یہی بتا رہے ہیں، بس ان کا داؤ نہ چل سکا۔ اس آدمی کو میں نے زخمی کیا ہے اور اس شخص کو ایسی ٹکر لگی کہ یہ بے ہوش ہو گیا، مگر اس کی سمجھ مجھے نہیں آئی کہ اس نے خود کو کیوں گولی مار لی۔ اب کیا کریں گے؟ ان کا سر غیاث احمد، آپ تو یہاں بالکل ہی اجنبی ہیں، پولیس کو کیا جواب دیں گے؟ میں خود حیران ہوں لیزی کہ کیا کروں، کوئی بات سمجھ نہیں آ رہی ہے۔ ان کے نام کیا ہیں؟ مجھے کچھ معلوم نہیں ہے لیزی، مجھے کیا پتا یہ لوگ کون ہیں۔ میں نے جھوٹ بول دیا۔ آپ یوں کریں کہ ابھی یہاں سے نکل جائیں اور کسی بھی ہوٹل میں جا ٹھہریں۔ نہیں نہیں، یہ کیسے ہو سکتا ہے لیزی؟ آپ کو آرتھر اور اس کی بیوی جوزفین کو، آلیور کو اور پتہ نہیں کس کس کو معلوم ہے کہ میں یہاں ہوں۔ میں کسی الزام سے کیسے بچ سکتا ہوں؟ میرا خیال ہے میں پولیس کو اطلاع کر دوں۔ ایسا ہرگز نہ کریں، وہ آپ کو کسی اور چکر میں پھنسا لیں گے۔ ایک بات بتائیں سر غیاث احمد، اخباروں میں وہ تصویریں آپ ہی کی چھپی تھی نا، اغوا شدہ ہوائی جہاز کو چھڑانے کے حوالے سے؟ اب وہ زیادہ اطمینان سے بات کرنے لگی تھی، اس کا اضطراب بڑی حد تک کم ہو چکا تھا کیونکہ میں بڑے اعتماد کے ساتھ باتیں کر رہا تھا۔ ہاں، وہ میں ہی تھا اور وہ تصویر آپ کے اس ادنا پرستار کی ہی تھی۔ اوہ، یہ بات ہے، میرے لیے باعث فخر ہے جناب علی۔ مگر اب دیکھیں نا، اگر یہ بات پولیس کے علم میں آ گئی تو وہ کیا سوچیں گے؟ میں کہہ دوں گا کہ یہ لوگ مجھ پر حملہ کرنے کی غرض سے آئے تھے، یہ میرا کمرہ ہے، میں یہاں رہ رہا ہوں، ان کا اس طرح یہاں آنا اور مجھ پر حملہ کرنا قطعاً غیر قانونی ہے۔ مگر پتہ نہیں کیوں میرا دل نہیں مانتا ہے، میں آپ کو کسی مصیبت میں پھنستا نہیں دیکھنا چاہتی۔ بخدا میں بڑی دیر سے لان میں آپ کا انتظار کر رہی تھی، روزی نے بچے سنبھال لیے تھے، پاپا ابھی تک ہسپتال سے واپس نہیں آئے، ان کا فون آیا تھا، کہتے تھے کہ مدر کا ہاتھ کاٹ دیا گیا ہے۔ چلیں، آپ کی دعا قبول ہوئی۔ پتہ نہیں کیوں میں خود کو مجرم سمجھ رہی ہوں، دراصل وہ پھندا جھاڑیوں میں نے ہی کھول کر رکھ دیا تھا، دونوں بلے اس میں پھنس جائیں، مگر مجھے کیا پتا تھا کہ جوزفین وہیں ہاتھ مار دے گی۔ اسے لان میں کام کرنے کا بہت شوق تھا، بیچاری میری وجہ سے اپنے ہاتھ سے محروم ہو گئی، ساری عمر مجھے کوستی رہے گی۔ اوہ، تو یہ بات ہے، آرتھر ٹھیک ہی کہتا تھا کہ یہ سارا قصور آپ کا ہی ہے، اس نے آپ کو بے وجہ تو نہیں مارا ہے کہ نہیں؟ وہ تو ٹھیک ہے سر غیاث احمد، مگر میری یہ نیت نہیں تھی
میں جوزفین کو تو کوئی نقصان نہیں پہنچانا چاہتی تھی۔ چلیں کوئی بات نہیں، اسے محض ایک حادثہ سمجھیں اور یہ بھول جائیں۔ ویسے آپ کے پاپا نے میرے بارے میں کچھ کہا ہے کہ نہیں؟ جی نہیں، مگر وہ بہت زیادہ غصے میں تھے۔ دیکھیں صبح کیا کرتے ہیں۔ کچھ نہیں ہوگا، آپ بے فکر رہیں، میں سب کچھ سنبھال لوں گا۔ مسئلہ اب یہ ہے کہ ان لوگوں کا کیا کروں۔ ابھی میں بات کہہ ہی رہا تھا کہ کھلے دروازے میں سے اچانک ہی دو آدمی آندھی و طوفان کی طرح اندر آ گئے۔ اس وقت لیزی میرے عقب میں بیٹھی تھی، اسے میں نے فوراً ہی اپنی اوٹ میں لے لیا۔ اوہ، تو یہ تینوں ختم ہو چکے ہیں؟ بائی گاڈ، میں زندہ نہیں چھوڑوں گا تمہیں۔ یہ کہتے ہوئے اس نے مجھ پر گولی چلا دی۔ دونوں کے ہاتھوں میں پستول تھے، مگر وہ گولی اندر ہی دب کر رہ گئی، دوسرے کا پستول بھی جام ہو گیا۔ میں لیزی کو اوٹ میں لے کر عقبی کمرے کی طرف بڑھا اور ان کی گولی کے جواب میں نے بھی گولی چلا دی۔ گولی چلی تو صحیح اور وہ پہلے آدمی کے سینے میں لگ بھی گئی، مگر وہ ٹس سے مس نہیں ہوا۔ دوسری گولی میں نے اس کے ساتھی کی طرف چلائی، مگر اس پر بھی قطعاً کوئی اثر نہیں ہوا۔ اس وقت تک میں لیزی کو عقبی کمرے میں دھکیل چکا تھا۔ اس نے جاتے ہی دروازہ اندر سے بند کر لیا۔ اب میں ان سے نمٹنے کے لیے بالکل آزاد تھا۔ میں نے اپنا نشانہ بدلا۔ میری تیسری گولی پہلے آدمی کے سینے میں ہنسلی سے ذرا نیچے لگی، مگر وہ سامنے کھڑا بڑے طنز سے مسکراتا رہا۔ اس اثناء میں دوسرے آدمی نے نیچے جھک کر ایک عجیب سا گولا جیب سے نکالا، اور جب وہ گولا اس نے میری طرف پھینکا تو میں پاگل ہو گیا۔ وہ کوئی آہنی جال تھا جو اس نے میری طرف اس طرح پھینکا تھا۔ جب وہ کھلا تو میں اس میں پھنس کر رہ گیا تھا۔ کاش میں نے عقبی کمرے کی دیوار نہ چھوڑی ہوتی تو پھر شاید میں اس کو ہاتھوں پر روک لیتا، مگر اب اس سے پہلے کہ میں سنبھلتا اس آہنی جال سے لگی ڈوری کو اس شخص نے ایک دم کھینچ لیا، جس کا نتیجہ یہ نکلا کہ میں اس میں قطعی طور پر بند ہو کر رہ گیا۔ دوسرا کام ان لوگوں نے یہ کیا کہ وہ ایک دم میرے اوپر آ چڑھے اور ایک جھٹکے سے پہلے آدمی نے پستول میرے ہاتھ سے چھین لیا۔ اب میں بالکل ہی نہتا ہو چکا تھا۔ تو تمہارا نام گائس ہے؟ لومڑی کے بچے بہت ہوشیار بنتے تھے، تم کیا کر دیا ہے تم نے انہیں؟ بتاؤ۔ پہلے آدمی نے میری پسلیوں میں بوٹ کی ٹھوکر مارتے ہوئے کہا۔ یہ جو فرینک ہے نا، اس نے خودکشی کر لی، کنپٹی پر پستول رکھ کر خود کو گولی مار لی۔ یہ آدمی بے ہوش ہے اور یہ تیسرا آدمی زخمی ہے، اس کی ران میں گولی لگی ہے۔ اور کچھ پوچھنا چاہتے ہو؟ میں نے بڑے پورے اعتماد اور جمے ہوئے لہجے میں کہا۔ مجھے انہوں نے جال کے اندر بالکل ہی مرغا بنا لیا تھا اور میں ان کے سامنے دو زانوں ہو کر بیٹھا تھا، اس حال میں کہ جال کے تار میرے ہاتھ پاؤں کاٹ رہے تھے۔ پتہ نہیں ایسا کھردرا جال انہوں نے کس لیے بنایا تھا۔ اتنا انہیں معلوم ہو چکا تھا کہ مجھے وہ پستول سے شکست نہیں دے سکیں گے۔ اس کا تجربہ انہیں پہلے ہی ہو چکا تھا، اخبار اس کے گواہ تھے۔ یہی وجہ تھی کہ وہ اپنے ساتھ آہنی جال بھی لیتے آئے تھے اور اس کی وجہ سے وہ مجھے پکڑنے میں کامیاب بھی ہو گئے تھے، مگر میری اصلی زرہ کا راز وہ ابھی تک نہیں سمجھ سکے تھے اور مجھے ڈر تھا کہ کہیں وہ میری انگوٹھی پر ہاتھ نہ مار دیں۔ میں ایسی حالت میں تھا کہ اپنا دفاع کر ہی نہیں سکتا تھا۔ میری تلاشی کے دوران شاید وہ یہی کریں گے، مگر اب میں کچھ بھی نہیں کر سکتا تھا۔ ان کو روکنا میرے لیے کسی طرح بھی ممکن نہیں تھا۔ انہوں نے سب سے پہلے فرینک کو دیکھا، پھر وہ فراسٹ کی طرف بڑھے اور یہ دیکھ کر انہیں اطمینان ہوا کہ وہ ابھی تک زندہ ہے۔ پھر وہ لودر کی نبض دیکھنے لگے۔ وہ ابھی تک بے ہوش تھا، مگر اس کے سانس کی آمد و رفت جاری تھی۔ ہے کاٹن، اس لڑکی کو دیکھو، وہ بھی ہمارے ساتھ جائے گی۔ دیکھا نہیں تم نے کیسی ہے؟ ہاں، اسے تو ضرور ساتھ لے جانا چاہیے۔ شاور وہ تو لاکھوں کروڑوں میں ایک ہے، ہالی ووڈ کی ایکٹریس لگتی ہے۔ یہ کہہ کر کاٹن عقبی دروازے کی طرف بڑھ گیا۔ لگتا ہے ان دونوں میں گہری دوستی ہے۔ کیوں بے، یہ تجھے کہاں سے مل گئی؟ شاور نے پھر میری پسلی میں بوٹ کی ٹھوکر ماری۔ میں نے بہت زور لگایا، مگر وہ جال مجھ سے کسی بھی طرح نہ کھل سکا، ورنہ میں اس کی باچھیں چیر دیتا۔ وہ اسی قابل تھا، وہ میرے قریب ہی کھڑا تھا۔ جیسے ہی اس نے بوٹ کی ٹھوکر مجھے لگائی، میں نے بازو پھیلا کر اس کی دونوں ٹانگیں جکڑ لیں۔ میرے بازو کھل کر تاروں سے باہر نکل آئے تھے۔ وہ تورا کر نیچے گرا تو میں نے دونوں ہاتھ اس کی گردن پر ڈال دیے۔ دیکھتے ہی دیکھتے میں نے اس کی رگیں احساس مسل دی۔ میں یہی کر سکتا تھا۔ اس نے لیزی کے بارے میں ایسی شودھی بات
کی تھی کہ میں برداشت ہی نہ کر سکا لیزی کے لیے، تو میں ساری دنیا سے لڑ سکتا تھا، کوئی اس کے خلاف ایسی بات کہہ کر کیسے بچ سکتا تھا، مگر میرے ہاتھ صرف 2 خانوں سے باہر نکلے تھے اور جس ڈوری سے جال کستا چلا جاتا تھا وہ انہوں نے مکفل کر دی تھی۔ کاٹن نے دروازہ کھٹکھٹانا بند کر دیا اور جب اس نے پیچھے مڑ کر دیکھا تو وہاں کا نقشہ ہی بدلا ہوا تھا۔ وہ پلٹ کر میری طرف آیا اور اس نے آؤ دیکھا نہ تاؤ پستول کا دستہ سیدھا میری گدی پر دے مارا۔ وہ بہت ہی کاری ضرب تھی جس میں برداشت نہ کر سکا اور دیکھتے ہی دیکھتے میں بے ہوش ہو گیا۔ پھر مجھے قطعاً پتہ نہیں چلا کہ کمرے میں ہوا کیا ہے، لیزی پر کیا بیتی، میری تو دنیا ہی اندھیر ہو گئی تھی۔ جب مجھے ہوش آیا تو میں اس وقت ایک صاف ستھرے فوم کے بیڈ پر لیٹا ہوا تھا۔ کمرہ بہت ہی صاف ستھرا تھا، فرش پر نیلے رنگ کا مصنوعی ریشے کا قالین بچھا تھا، سامنے کی دیوار کے ساتھ ایک میز کے گرد 4 کرسیاں بچھی تھیں اور میز پر کچھ لکھنے پڑھنے کا سامان رکھا تھا۔ یوں لگتا تھا جیسے وہ کسی سرکاری افسر کی میز ہے۔ کمرہ زیادہ بڑا نہیں تھا، اس میں 3 دروازے لگے تھے، ایک باہر کو کسی طرف کھلتا تھا اور 2 عقبی دیوار میں تھے۔ میرے سر میں اس وقت شدید درد ہو رہا تھا۔ سر دبانے کے لیے میں نے ہاتھ اوپر اٹھائے تو معلوم ہوا کہ میری انگوٹھی ابھی تک میرے ہاتھ میں تھی۔ میں نے جیبیں ٹٹولی تو مجھے احساس ہوا کہ ان میں سے وہ سب چیزیں موجود تھیں جو مجھے یاد تھیں، یہاں تک کہ سگریٹ بھی وہیں رکھے تھے۔ میرے ہاتھ پاؤں پوری طرح کھلے تھے اور میرے اوپر کسی نے نرم ملائم کمبل ڈال رکھا تھا۔ اسے پرے ہٹا کر میں بستر سے اٹھ گیا۔ سامنے کے دروازے پر پردے تنے تھے، میں نے وہ پردے ہٹائے تو مجھے کمرے کے سامنے برآمدہ دکھائی دیا۔ اس سے آگے کھلا صحن تھا جس میں گھاس کے قطعات بنا دیے گئے تھے۔ عمارت اس چکور صحن کے چاروں طرف امڑتی چلی گئی تھی اور مجھے نہیں معلوم تھا کہ وہ کتنی اونچی عمارت ہے، کیونکہ کمروں کا اور منزلوں کا ایک لامتناہی سلسلہ اوپر کو اٹھتا چلا گیا تھا۔ میرے کمرے کے باہر پولیس کا باوردی امریکی سپاہی بیٹھا تھا۔ اسے دیکھ کر میں چونکا۔ اس کا مطلب یہ تھا کہ مجھے پولیس پکڑ کر لے آئی تھی۔ پہلا سوال میرے ذہن میں یہی ابھرا کہ ان سالوں کو کس نے بتا دیا کہ آلیور کے گھر میں کیا کچھ ہو چکا ہے۔ وہ لوگ تو پولیس کو کوئی بات بتانے پر کبھی آمادہ نہیں ہوتے، خواہ ان کے کتنے ہی آدمی خرچ ہو جائیں۔ وہ چپ کا روزہ رکھ لینے والے لوگ تھے۔ پھر یہ کیسے ہو گیا؟ پولیس کو کس نے خبردار کر دیا تھا؟ میری چھٹی اس مجھے بہت محتاط رہنے کا مشورہ دے رہی تھی۔ صورتحال بہت ہی خراب اور اندوہناک معلوم ہوتی تھی۔ میں ایک بار پھر پولیس کے پھندے میں جا پھنسا تھا اور اب کی بار میری رہائی شاید ناممکن ہوگی، کیونکہ کوئی بھی آدمی میری بات پر اعتبار نہیں کرے گا کہ اتنے سارے آدمیوں کو میں نے کیسے ختم کر دیا کہ میں تو پہلے ہی تھانے سے بھاگا ہوا آدمی تھا۔ میں پلٹ کر بیڈ کی گدی پر جا کر بیٹھ گیا۔ سر کا درد کچھ اور ہی بڑھ گیا تھا۔ پستول کی ضرب سے میری گدی پر گھومٹ تھا ابھر آیا تھا۔ اس ابلیس نے ذرا لحاظ نہیں کیا تھا کہ آخر کو یہ بھی انسان ہے اور پھر غیر ملکی ہے۔ اس آدمی نے، اس کاٹن نے جو کچھ بھی کیا غلط کیا، کیونکہ میرا سر تو بہت ہی نازک تھا۔ اس پر کوئی ایسی ضرب اسے ہرگز نہیں لگانی چاہیے تھی جس سے کوئی گھومڑ ابھر آئے اور امریکی پاکستانی تعلقات میں رکھنا پڑ جائے، مگر اس سالے کو تو ان امور کی کیا خبر تھی، گدھا کہیں کا۔ میں نے جیب سے سگریٹ نکال کر سلگا لیا۔ میں اس باہر بیٹھے سپاہی کو نہیں بتانا چاہتا تھا کہ میں جاگ چکا ہوں۔ میں وہاں سے پھر نکل بھاگنے کی ترکیبیں سوچنے لگا تھا۔ بستر سے اٹھ کر میں نے عقبی دروازہ کھولا تو معلوم ہوا کہ وہ غسل خانہ ہے اور بہت ہی عمدہ غسل خانہ، جس میں شیمپو، تولیہ اور صابن کے علاوہ شاور بھی تھا اور باتھ ٹب بھی، اور فرش اس کا نہایت نفیس اور عمدہ تھا۔ میں نے سگریٹ میز پر رکھی، ایش ٹرے میں مسلا اور منہ ہاتھ دھونے کے لیے غسل خانے میں جا گھسا، مگر جب میں نے نلکا کھولا تو اس میں سے گرم پانی برآمد ہوا۔ میں نے کپڑے اتار دیے۔ اب نہا لینا ہی زیادہ بہتر تھا کہ بدن پر جمی میل کا یہی تقاضا تھا۔ اس وقت صبح کے 8 بج رہے تھے۔ میں خوب مل مل کر نہایا۔ یاروں نے وہاں کنگھی شیشہ بھی سجا رکھا تھا اور یہ بہت ہی اچھی بات تھی، مگر قوم بڑی ہی سلیقہ شعار قوم ہے، چہرے کی آرائش و زیبائش کا بہت ہی خیال رکھتی ہے۔ اگرچہ اس معاملے میں ان کی عورتیں کہیں زیادہ آگے بڑھ گئی ہیں، بلکہ یہاں تک کہ وہ کنگھی اور شیشے لپسٹک تک ساتھ
ساتھ رکھتی ہیں، جہاں کہیں چہرے کا رنگ اڑا وہیں بیٹھ کر آئینہ سامنے رکھا اور بند سنور کر پھر آگے چل دیں۔ اگرچہ پاکستان میں بھی یہ رواج چل نکلا ہے اور عام عورتیں گھر میں اگرچہ جمع داریاں ہی بنی رہیں، مگر جب باہر نکلتی ہیں تو چھوٹا سا آئینہ اور کنگھی ضرور ساتھ رکھتی ہیں۔ پرس شاید اسی لیے ایجاد کیے گئے تھے کہ ان میں ہر شیڈ کی لپسٹک رکھی جا سکتی ہے۔ اللہ کا شکر ہے کہ اب ہم بھی ترقی کے زینے طے کرنے لگے ہیں۔ گو ہمارے ہاں کے مرد ہمیشہ کی طرح سڑے بھسے ہی دکھائی دیتے ہیں، جس کو سونگو منہ سے بدبو ہی بدبو امڑتی دکھائی دیتی ہے۔ بھنگ، چرس، حقہ اور سگریٹ کے وجہ سے مرد ذرا نہیں سوچتے کہ راہ میں اگر کوئی ان کا منہ سونگ لے تو ان کی 100 پشتوں کو گالیاں دیتا گزر جائے گا، مگر انہیں کون سمجھائے۔ میں نے اس روز یہی سوچا تھا کہ یہ عاشق کا جنازہ ہے، ابھی میری تجہیز و تکفین کرے گی تو یہ جنازہ دھوم سے نکلنا چاہیے۔ کم از کم اتنا تو کر لینا چاہیے کہ ان کے سامنے تازہ دم ہو کر جاؤں کہ یہ میری عزت کا سوال تھا، ورنہ وہ سوچتے کہ کیسی سڑی بسی صورت کو لے کر آ گیا ہے، جو پہلے بھی تھانے سے بھاگ نکلا تھا اور اب پھر ہمارے تھانے آ گیا ہے۔ یارو، کچھ نہ کچھ خیال تو مجھے کرنا ہی چاہیے تھا کہ میں بھی دنیا کے ایک خاص گروہ کی نمائندگی کرتا تھا، جس کے لیے پولیس بدترین قسم کی حوالتیں بنا رکھی تھیں اور غلیظ ترین جیلیں جن کا مقدر تھیں، ان کی لاج تو مجھے امریکہ میں راکھی لینی چاہیے تھی، ورنہ وہ کیا سوچتے کہ کوئی غلام جیلانی پلس سردار کریم نواز پلس غیاث احمد انہیں ملا تھا۔ دفتر کے اوقات کار خدا معلوم کیا تھے۔ جب میں نہا دھو کر ایک دم تازہ ہو کر غسل خانے سے نکلا تو میں سمجھا پھر سے زندہ ہو گیا ہوں۔ میرے ذہن میں دراصل لیزی نے بڑی لطافتیں بھر دی تھیں، اس کا خیال مجھے بہت اونچا اڑانے لگا تھا، مگر میں اسے علیور کے گھر عقبی کمرے میں بند کرنے کے بعد کچھ بھی نہ کر سکا تھا۔ پتہ نہیں اسے ان لوگوں نے کہاں رکھا تھا، کس حال میں تھی وہ مظلوم لڑکی جس نے ابھی زندگی کا کچھ بھی نہیں دیکھا تھا۔ اس کا خیال ذہن میں آتے ہی میں پھر الجھنے لگا اور سگریٹ نکال کر میز کے سامنے رکھی کرسی پر جا بیٹھا۔ علاوہ ازیں اس کی ساری کھڑکیاں مقفل تھیں۔ وہاں سے اٹھ کر میں پھر دروازے کے سامنے جا ٹھہرا۔ سپاہی ابھی تک وہیں بیٹھا تھا، اسٹول کے اوپر، یعنی امریکہ میں بھی اسٹول پائے جاتے تھے۔ میری سمجھ میں نہیں آیا، اگر میرا بس چلتا تو میں اسٹول کی تعمیر و ترقی پر سخت پابندی لگا دیتا۔ جس کو ذلیل کرنا ہوتا ہے یار، لوگ اسے اسٹول پر بٹھا دیتے ہیں جیسے وہ اسٹول ان کی کمر پر اگ گیا ہے۔ اگر بے وقوف کی پیٹھ پر درخت اگ آئے تو وہ کہتا ہے چلو اس کی چھاؤں میں بیٹھیں گے۔ چپراسی بھی یہی سمجھ لیتا ہے کہ چلو اللہ نے یہ اسٹول دیا اور وہ خوش رہتا ہے، اتنا ہی خوش جتنا اس کی جیب اجازت دیتی ہے۔ وہ اسٹول بردار سپاہی بھی غالباً اس خیال میں مگن تھا کہ اس نے ایک پاکستانی پرندہ بند کر رکھا ہے جس کی راکھی اسے سونپی گئی ہے، مگر میں یہ سوچ رہا تھا کہ وہاں سے کوئی راستہ ایسا دیکھوں جو مجھے ان کی قید سے رہائی دلا دے۔ خدا جانے ان سالوں کو کیسے خبر ہو گئی تھی اور وہ کس سال میں وہاں پہنچے تھے۔ اس کاٹن کے یار شابر نے وہاں سے ان تباہ حال لوگوں کو اٹھا لیا تھا کہ وہ بھی پولیس نے دار لیے تھے، اسے کٹی پھٹی حالت میں، اور اس لیزی کا کیا بنا ہوگا۔ وہ درندے تھے، ایسے درندے جو بوٹیاں نوچ لیتے ہیں۔ انہوں نے لیزی سے خدا جانے کیا سلوک کیا ہوگا، اور میں سوچ رہا تھا کہ اگر اسے ان لوگوں نے کوئی گزاند پہنچائی ہوگی تو میں ان میں سے کسی ایک کو بھی زندہ نہیں چھوڑوں گا۔ میں اپنے دل سے وعدہ کر رہا تھا۔ وہ دوسری لڑکی تھی جس نے زندگی کی بیش بہا نعمتوں پر میرا اعتماد پھر سے بحال کیا تھا۔ اس سے پہلے مسند آرا میری راہ میں آئی، مگر وہ بھی حالات کے نرگے میں پھنس کر پردہ ہو گئی۔ اسے وہ کتے کا بچہ آہو لے ڈوبا تھا، اور بالآخر وہ مجھ سے ایسی متنفر ہوئی کہ اس سے رسم و راہ
استوار کرنے کی کوئی بھی صورت باقی نہ رہی۔ اب یہ لیزی میرے سامنے آئی تھی، شعلہ جوالا بن کر برقوں رات کی طرح تڑپتی بل کھاتی ہوئی میرے دل و دماغ پر اچانک ہی آ گری تھی، اور میں اس حال کو جا پہنچا تھا کہ اس کے سوا مجھے کچھ اور سوجھ ہی نہیں رہا تھا۔ لیکن اس پر بھی اگر ان لوگوں نے ایسا یاد تنگ کر دیا، اس کو بھی انہوں نے پردہ کر کے رکھ دیا، تو پھر خدا ہی جانتا ہے کہ کیا ہوگا۔ میں ان میں سے کسی کو بھی معاف نہیں کروں گا۔ اس بات کی مجھے کوئی فکر نہیں رہی تھی کہ میں امریکہ میں ہوں۔ ان کے بدن بھی گولی کو راہ دیتے تھے اور میں ان میں درجنوں سوراخ ڈال سکتا تھا۔ ایسی صورت میں جب کہ لیزی کو ان کی طرف سے کوئی گزند پہنچی ہو، میں ان میں سے کسی کو بھی معاف نہیں کر سکتا تھا، اور مجھے شبہ تھا کہ اس کی بے بسی سے انہوں نے ضرور فائدہ اٹھایا ہوگا۔ وہ بیچاری ان کا مقابلہ کیسے کر سکتی تھی؟ اس کی مزاحمت تو پہلے لمحے ہی ختم ہو گئی ہوگی، وہ کچھ بھی نہ کر سکی ہوگی۔ اس کی آہ و فریاد سننے والا کون ہوگا؟ کسی کو احساس بھی نہ ہو سکا ہوگا۔ ایسی حالت میں کہ اس کا باپ آرتھر اسپتال میں رکا ہوا تھا اور اس کی سوتیلی ماں اپنے کٹے ہوئے ہاتھ کا ماتم کر رہی ہوگی۔ میرے پروردگار، یہ کیا ہو گیا ہے؟ کیا میرا نصیب ایسا ہی خفتہ ہے کہ میں نے جس سے محبت کی اسے بجلیوں نے بھسم کر ڈالا؟ یہ کیسا انصاف ہے میرے اللہ! اس لیزی کا آخر قصور کیا تھا؟ کیوں وہ میرے کمرے میں آئی؟ کیوں اس کے دل میں میرے لیے اتنی چاہت پیدا ہوئی کہ وہ آرام کی نیند چھوڑ کر میری طرف چلی آئی، جہاں میں نے کمرے میں اسے ایسے مناظر دکھائے کہ اس نے کبھی خواب میں بھی نہیں دیکھے ہوں گے، اور وہ بھی میری وجہ سے میرے اعتبار پر میرے سہارے سب کچھ برداشت کر گئی، کیونکہ میں اس کے ساتھ تھا۔ مگر اس سے آگے جو کچھ ہوا وہ تو نہ میرے وہم و گمان میں تھا، نہ اس کے خیال و خواب میں کبھی ایسی بات آئی ہوگی۔ ابھی میں اسی ادھیڑ بن میں مبتلا تھا کہ اچانک دروازے کے شیشوں میں سے مجھے ایک قدآور آدمی کی صورت دکھائی دی۔ سپاہی اسے دیکھ کر سٹول سے اٹھ گیا۔ اس آدمی نے امریکی پولیس کی وردی پہن رکھی تھی، وہ کوئی افسر معلوم ہوتا تھا۔ اس نے دروازے پر پہنچتے ہی اپنی ٹوپی اتار دی۔ اس کا پستول وردی کے ساتھ بہت سجتا تھا، بڑے ہی سڈول جسم کا آدمی تھا وہ۔ سپاہی نے فوراً ہی دروازے میں چابی لگائی اور وہ آدمی ایک عجیب سے دل فریب انداز سے پردہ اٹھا کر اندر آ گیا۔ مجھے سامنے پلنگ پر بیٹھے دیکھ کر وہ کچھ پریشان سا ہو گیا تھا۔ بولا، تو تمہیں ہوش آ گیا ہے؟ جی ہاں۔ کیا مجھے بے ہوش رہنا چاہیے تھا؟ نہیں، یہ تو بہت اچھا ہوا ہے۔ ڈاکٹر ویرس 2 بجے تک تمہارے پاس رہا، پھر وہ مطمئن ہو کر چلا گیا تھا۔ تم وہی آدمی ہو نا جو پیٹر ہاک کے تھانے سے فرار ہو گیا تھا؟ جی ہاں، میں وہی ہوں، اور میرا نام غیاث احمد ہے۔ بیٹھو، اطمینان سے بیٹھو۔ یہ کہہ کر وہ اپنی کرسی پر جا بیٹھا، اور جاتے ہی اس نے گھنٹی بجا دی۔ کچھ ہی دیر بعد ایک اور افسر اس کمرے میں آ گیا اور بولا، ہیلو گریگری، کیسے ہو؟ بالکل ٹھیک ہوں۔ یہ آدمی بالآخر ہوش میں آ ہی گیا۔ ہاں گریگری، اور اب ہمیں اس سے بہت کچھ پوچھنا ہے۔ کیوں مسٹر، تم ہم سے تعاون کرو گے کہ ہمیں کوئی اور طریقہ اختیار کرنا پڑے گا؟ یاد رکھو، تم یہاں سے بھاگ نہیں سکو گے۔ اس وقت تم پولیس ہیڈ کوارٹر میں ہو۔ میں سمجھ رہا ہوں جناب، پوری طرح آپ کی بات سمجھ رہا ہوں۔ بیٹھ جاؤ ہمفرے، اور جو کچھ یہ کہتا ہے اسے اپنی نوٹ بک میں لکھتے جاؤ۔ مجھے یہ بتاؤ مسٹر غیاث کہ تم اس مکان میں کیسے پہنچے؟ میں آپ سے معذرت چاہتا ہوں، پہلے مجھے یہ بتائیں کہ وہاں جو کچھ ہوا اس کی اطلاع آپ کو کیسے ملی؟ ہاں، یہ بہت اہم سوال ہے۔ دراصل ہمیں آدھی رات کو ایک لڑکی کا فون ملا، اس کا نام لیزی ہے اور وہ ساتھ والے مکان میں رہتی ہے۔ کیا وہ بچ گئی تھی؟ ہاں، دراصل جب تم نے اسے عقبی کمرے میں دھکیلا تو اس نے کوئی 20 منٹ بعد وہاں سے اسٹور روم میں پناہ لے لی۔ اس اسٹور روم میں الماری کے پیچھے ایک دروازہ ہے، اس نے وہ دروازہ کسی نہ کسی طرح کھلوا لیا۔ اس کی ملازمہ روزی نے اس کی دستک سن لی تھی۔ دراصل وہ ایک ہی مکان ہے جس کو 2 حصوں میں تقسیم کر دیا گیا ہے۔ اپنے گھر میں پہنچتے اس نے پولیس ہیڈ کوارٹر فون کر دیا۔ اطلاع ملتے ہی ہم فوراً اس مکان تک جا پہنچے۔ اس وقت تم جال کے اندر بالکل بے ہوش پڑے تھے، اور وہ آدمی ان لوگوں کو اٹھا کر باری باری گاڑی میں لاد رہا تھا۔ سب سے پہلے اس نے فرینک کو لادا تھا، ابھی وہ فراسٹ کو اٹھا ہی رہا تھا کہ ہم اندر جا پہنچے۔ فراسٹ، لودر اور شاور بے ہوش تھے۔ انہوں نے طبی امداد فراہم کی، اب وہ دوسرے کمرے میں بند ہیں، مگر سوال یہ ہے کہ تم سے انہیں کیا
دشمنی ہے؟ کیا چاہتے تھے وہ تم سے؟ کیا کہہ کر اس نے سگار کا ڈبہ سامنے رکھا اور ایک ایک سگار ہمفرے کو اور مجھے پیش کیا، پھر بولا بے فکر ہو کر بات کرو، اگر تم صحیح بات بتا دو گے تو میں وعدہ کرتا ہوں کہ ہم تمہارے ساتھ پورا تعاون کریں گے۔ ہمیں بتاؤ یہ قصہ کیا ہے؟ سب سے زیادہ خوفناک بات یہ ہے کہ انہی لوگوں میں سے کسی نے پیٹر ہاک کو قتل کر دیا ہے، مگر ابھی تک ہم اس راز کو سمجھ نہیں سکے ہیں۔ ہمارے پاس کسی کے خلاف کوئی ثبوت نہیں ہے۔ تب میں نے محسوس کیا کہ اب وہ وقت آ گیا ہے میں ان کو ساری حقیقت سے آگاہ کر دوں۔ مجھے اب کسی سے کوئی ہمدردی نہیں رہ گئی تھی، مگر پھر بھی میں یہ ضرور چاہتا تھا کہ دومن اور عالیہ کا نام کسی جگہ نہ لوں۔ اس عالیہ نے مجھے ایک ایسی بیش بہا انگوٹھی عطا کی تھی جو مجھے بار بار موت کے منہ سے بچا لیتی تھی۔ ایک وجہ یہ بھی تھی کہ وہ دونوں میرے مجرم تھے، ان سے مجھے اپنا پرانا حساب کتاب کرنا تھا۔ وہی تو تھے جنہوں نے میری زندگی کو اس ڈگر پر ڈالا تھا، اس خاردار راہ پر جس پر چلتے چلتے میری روح تک زخمی ہو گئی تھی۔ راہ سے بھٹک کر، اپنوں سے ٹوٹ کر یوں در بدر پھر رہا تھا، لیکن سوال یہ تھا کہ ان کا نام لیے بغیر میری کہانی کیسے مکمل ہوگی اور کون اس پر اعتبار کرے گا؟ دیکھیں جناب، میرا اصل نام سردار کریم نواز ہے۔ میں لاہور کا رہنے والا ہوں اور ایک پرامن شہری ہوں۔ وہاں ایک شخص ہے جس کا نام ولسن ہے، اس نے مجھے اغوا کر لیا۔ اس کے بعد اس نے میری ٹانگوں پر پلستر چڑھا کر اور مجھے شدید بیمار ظاہر کر کے کچھ دن ہوائی جہاز میں سوار کرایا اور سان فرانسسکو بھیج دیا۔ ظاہر یہ کیا کہ میں علاج کے لیے امریکہ جا رہا ہوں۔ میری ناف تک پٹیاں باندھ دی گئی تھیں اور مجھے انہوں نے ٹیکے لگا کر بے ہوش کر دیا تھا۔ میں جب مکمل ہوش میں آیا تو میں کسی ہسپتال کے بستر پر پڑا تھا۔ مجھے معلوم ہوا کہ وہ کوئی چیریٹی ہسپتال ہے، غالباً اس کا نام اورینٹل چیریٹی ہسپتال تھا۔ وہاں ان لوگوں نے مجھے کوئی 15-20 دن رکھا، جس دوران وہ مجھے ہیروئن کا عادی بناتے رہے۔ وہاں ایک نیگرو تھا سیزر نامی، وہ میری نگرانی کرتا رہا۔ ایک دن موقع پا کر میں وہاں سے فرار ہو گیا۔ بڑی دلچسپ کہانی ہے، تم نوٹ کر رہے ہو نا ہمفرے؟ ہاں، میں سب کچھ لکھ رہا ہوں۔ پھر میں نے ان کو بعد کے تمام واقعات بلا کم و کاست سنا ڈالے، مگر میں نے کہیں بھی عالیہ اور دومن کا ذکر نہیں کیا۔ مجھے نہیں معلوم کہ ہارٹن نے کیوں میری مدد کی۔ راستہ مجھے اس نے دکھایا تھا اور میں اس کی ہدایت پر فیلکن کی موٹر سائیکل لے کر تھانے سے بھاگ نکلا۔ جب میں ایک شرابی شوہر کی بیوی کے ساتھ ایک کار میں سوار ہو کر سڑک پر نکلا تو مجھے آلیور اور سیزر نے کار سے نکال لیا اور اس عورت کو بے ہوش کر دیا۔ تو وہ عورت ٹھیک کہتی تھی، ہمفرے اسے واقعی بے ہوش کر دیا گیا تھا۔ جی ہاں، جب میں آلیور کی کار میں سوار ہوا تو پتہ یہ چلا کہ پیٹر ہاک کی لاش کو ٹھکانے لگانے کے لیے شہر سے باہر جا رہے ہیں، مگر معلوم یہ ہوا کہ پیٹر ہاک ان کی ڈگی سے نکل کر فرار ہو چکا ہے۔ اسے ان لوگوں نے کسی جگہ گولی مار کر ڈگی میں ڈال لیا تھا۔ سیزر اور آلیور بہت پریشان ہوئے، کار کی خون آلود سیٹ نے انہیں زیادہ سراسیمہ کر رکھا تھا۔ بالآخر وہ مڑے اور آلیور کے مکان پر جا پہنچے۔ گڈ، یہ اچھا ہے کہ تم ہم سے تعاون کر رہے ہو۔ میں تمہاری باعزت رہائی کی پوری کوشش کروں گا۔ پھر کیا ہوا؟ گریگری نے میری باتوں پر مکمل طور پر اعتبار کرتے ہوئے کہا۔ اسے یقین ہو گیا تھا کہ میں سچ بول رہا ہوں اور اس بات پر وہ بہت خوشی محسوس کر رہا تھا۔ میں نے بعد کے تمام واقعات بھی اسے سنا دیے اور کہا میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ سب کچھ اس شخص فرینلو کے حکم سے کیا گیا ہے جس کا فون نمبر آلیور کی ڈائری میں لکھا ہوا ہے۔ وہ ڈائری ہم نے اپنے قبضے میں لے لی ہے، وہ نمبر ہمیں معلوم ہو گیا ہے، مگر حیرت ہے کہ اب اس نمبر پر کوئی آدمی موجود نہیں ہے، بلکہ پتہ چلا ہے کہ وہ نمبر اس کی صحیح جگہ سے اٹھا کر کسی اور جگہ رکھ دیا گیا تھا اور وہ کسی فرانسس کے نام جاری ہوا تھا۔ اب نہ فرانسس کہیں نظر آتا ہے نہ فرینلو، بلکہ فرینلو نام کا کوئی آدمی شاید ہے ہی نہیں۔ مگر یہ بتاؤ کہ تم سے انہیں کیا دشمنی ہے؟ دراصل یہ ایک بہت بڑا ریکٹ ہے مسٹر گریگری، ہیروئن اسمگل کرنے والوں کا۔ وہ کروڑوں ڈالر کا کاروبار
کرتے ہیں۔ بھارت، نیپال، پاکستان، افغانستان اور خدا جانے کہاں کہاں سے مال ان کے پاس پہنچتا ہے۔ فرینلو کو یہ ڈر تھا کہ کہیں میں اصل بات پولیس کے گوش گزار نہ کر دوں، اسی لیے اس نے میرے قتل کا حکم صادر کر دیا، مگر اس میں وہ کامیاب نہ ہو سکا کہ خدا کو ابھی یہ بات منظور نہیں تھی۔ ہاں، ورنہ تمہارے قتل میں تو کوئی شبہ باقی نہیں رہ گیا تھا۔ اس نے اپنے 5 بہترین اور معتمد آدمی تمہاری طرف بھیجے، مگر وہ خود کٹ کر رہ گئے۔ تمہیں بہرحال لیزی کا شکریہ ادا کرنا چاہیے، ورنہ تم شاید زندہ نہ بچ سکتے۔ بہرحال ہمارا کام اب بہت آسان ہو گیا ہے، لیکن کوشش کے باوجود ہم کسی تھامسن کو گرفتار نہیں کر سکے، جسے آلیور کے کہنے کے مطابق تمہاری نگرانی پر مامور کیا گیا تھا۔ البتہ کفلر کو ہم نے پکڑ لیا ہے، مگر وہ ایسا گناہ ہے کہ کچھ بولتا ہی نہیں ہے۔ اب تم بتاؤ کہ تم ہم سے کیا چاہتے ہو؟ میں فوراً اپنے وطن جانا چاہتا ہوں، مگر اس سے پہلے میں لیزی سے شادی کروں گا، وہ مادہ ہے۔ خیر، یہ تمہارا اپنا مسئلہ ہے، ہم اس میں کچھ نہیں کر سکتے۔ البتہ تمہیں ہم ابھی کوئی 1 مہینے تک یہاں سے جانے نہیں دیں گے۔ تم آلیور کے مکان میں ٹھہر سکتے ہو، تمہاری حفاظت کا انتظام ہم کر دیں گے، لیکن یہ بہت ضروری ہے کہ تم ان لوگوں کی گرفتاری میں ہماری مدد کرو، اور جب یہ معاملہ عدالت میں چلے تو وہاں ہماری مدد کرو۔ میں اس کے لیے تیار ہوں جناب۔ ایک سوال اس ڈرافٹ کا ہے جو تمہارے بریف کیس سے برآمد ہوا ہے، یہ تمہیں کس نے دیا تھا؟ یہ غالباً فرینلو نے تیار کروایا تھا، مجھے آلیور نے دیا ہے۔ مگر آلیور تو تم سے بہت بعد میں ملا ہے، ہمفرے نے پوچھا۔ اس سے پہلے تو میں نے ڈرافٹ کا کہیں ذکر نہیں کیا، مگر اس کی تاریخ تو کچھ اور ہی بتاتی ہے، یعنی ڈرافٹ تمہارے ہوائی جہاز میں سفر کرنے سے پہلے کی تاریخ بتاتا ہے۔ اگر یہ تمہیں ہی دینا تھا تو تمہارے سفر سے پہلے ہی دے دیا ہوتا، بعد میں اس کا کیا فائدہ تھا؟ عین ممکن ہے وہ لوگ اسے میرے لاہور کے پتے پر بھیج دیتے۔ ہاں، یہ ہو سکتا ہے۔ بہرحال ابھی بہت سے سوالات ہیں جن کا جواب ہمیں نہیں مل رہا ہے۔ ہم اس ہسپتال بھی جائیں گے اور دوسرے شواہد بھی اکٹھے کریں گے۔ ہمفرے نے کچھ سوچتے ہوئے کہا۔ کوئی ایسا شخص ہے جو تمہاری ضمانت دے سکے؟ گریگری نے پوچھا۔ اس کا سگار پھر بجھ گیا تھا۔ جی نہیں، میں تو یہاں بالکل ہی اجنبی ہوں۔ ٹھیک ہے، آلیور کو تو ہم آج ہی گرفتار کر لیں گے۔ ہم نے گریگ ٹاؤن فون کر دیا ہے۔ بہرحال تم اب گھر جاؤ، کوئی ضرورت ہوئی تو ہم تمہیں بلوا لیں گے، مگر اپنا پتہ چھوڑے بغیر گھر سے کبھی غیر حاضر نہ رہنا، یہ بہت ضروری ہے۔ پولیس تمہاری حفاظت کا ذمہ لے رہی ہے، اس لیے ہم سے تمہارا تعاون بہت ضروری ہے۔ میں آپ کا شکر گزار ہوں مسٹر گریگری۔ تمہارے بیان کے مطابق ہم آج سیزر کو بھی پکڑ لیں گے۔ ان دونوں پر پیٹر ہاک کے قتل کا مقدمہ چلے گا۔ ویسے تمہیں یقین ہے کہ فرینک نے خودکشی کی تھی؟ جی ہاں، میں نے آپ سے غلط نہیں کہا ہے، میں کسی کو مارنا نہیں چاہتا تھا، اگرچہ یہ بات میرے بس میں تھی۔ میرے پاس آلیور کا پستول موجود تھا، مگر میں نے فراسٹ کو زخمی کرنے کے سوا کچھ نہیں کیا۔ اگر میں ایسا نہ کرتا تو وہ مجھے یقیناً مار دیتا۔ دوستو، ویڈیو کو لائک ضرور کر دیا کریں۔ ISI پاک آرمی زندہ باد، پاکستان پائندہ باد۔ معزز ناظرین، اپنا خیال رکھیے گا اور اپنے اس چینل کا بھی شکریہ۔